بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہم تثنیہ پڑھیں گے۔ تثنیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو دو افراد پر دلالت کرے۔ لفظ ایک ہے لیکن دو افراد یا چیزوں کا مفہوم دیتا ہے۔ یہ عربی کا خاصہ ہے، کسی اور زبان میں یہ ڈول یا تثنیہ نہیں آتا۔ جتنی زبانیں مجھے آتی ہیں اس پر غور کیا جائے، چاہے وہ فارسی ہو، اردو ہو یا انگلش۔ دو افراد کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر دو کے لیے تثنیہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ آج ہم تثنیہ بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ ہمارے سامنے یہ 13 قسم کے الفاظ موجود ہیں جن کا ہم تثنیہ بنائیں گے، اور اس پر غور کریں گے کہ کوئی فارمولہ بھی تثنیہ بنانے کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پر غور کیا جائے آج کے اس نقشے پہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور وہ ہے الف نون۔ واحد کے آگے الف نون بڑھا دیں تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، الف نون آ رہا ہے سب کے آخر میں، یہ واحد کی پٹی ہے، یہ کالم، اور یہ کالم تثنیہ کا ہے، تو سب میں دیکھیں الف نون آ رہا ہے، سوائے یہاں کے ان دو حصوں میں الف نون آپ کو نظر نہیں آ رہا، باقی سب میں الف نون نظر آ رہا ہے۔ یا یہاں پر الف نون نہیں ہے، جہاں پر الف نون نہیں ہے تو وہاں الف تو لازمی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ دیکھیں ہر ایک کے اندر الف موجود ہے، گویا تثنیہ کے لفظ میں الف لازمی ہوگا، اس کو الف تثنیہ کہہ دیں۔ جن کے آخر میں الف نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے ہم اس کو قیاسی کہہ دیں، اور جن کے آخر میں الف نون کی نہیں لگتا لیکن تثنیہ کا مفہوم دیتا ہے اس کو ہم تثنیہ سماعی کہہ سکتے ہیں کہ اہل زبان نے ایسے ہی لفظ بولا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عام اسم ہے، کوئی بھی اسم لے لیں، جگہ کا، چیز کا، شخص کا کوئی نام لے لیں، واحد کے آگے الف نون بڑھا دیں تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی۔ کیسے بنا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے بعد یعنی آخری حرف کے بعد الف نون بڑھ گئی ہے۔ الف نون اور نون کے نیچے زیر ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے۔ یہ جو واحد میں پیش تھی یہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے تاکہ اس کے بعد الف کو پڑھنا آسان ہو، یا الف سے پہلے زبر پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اب مسلمتن یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کا تثنیہ بھی آگے الف نون بڑھانے سے بنتا ہے۔ تانیث کی جو تا ہے یہ باقی رہتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلمتانی دو مسلمان عورتیں۔ دوسرا اسم ہمارے پاس ہے، اس میں منقوص، یہ خاص اسم ہے، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قاضی، قاضی ہے یا داعی ہے۔ تو یہاں دیکھیں یا ہے، اس کے نیچے پیچھے زیر آ رہی ہے، تو اس کا تثنیہ کیسے بنتا ہے کہ الف نون بڑھا دیا جاتا ہے تو بن جاتا ہے قاضیانی۔ گویا یہ جو یا ہے یہ برقرار رہتی ہے اور آگے الف نون لگ جاتا ہے۔ اور اگر کہیں یہ جو یا ہے، جیسے ہادیون سے ہادن، داعیون سے داعن، اگر یا غائب ہو اور تنوین اس کی جگہ آ گئی ہو تو تثنیہ بناتے ہوئے وہ یا واپس لوٹ آتی ہے، داعیانی بن جائے گا۔ وہ یا چاہے واو سے بدل کر بنی ہو، اصل میں واو ہو، جیسے داعیون سے داعیون بن گیا تو تعلیل ہو کے واو یا میں بدلی تھی، پھر یا حذف بھی ہوگی۔ اس کے باوجود جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو ہم واو کو واپس نہیں لوٹائیں گے بلکہ اسی یا کو واپس لوٹا کے آگے الف نون تثنیہ کا لگا دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے فارمولہ لکھا ہوا ہے۔ تیسرا اسم ہے الف مقصورہ والا، یعنی اس میں الف مقصورہ وہ اسم جس کے اندر الف مقصورہ آ جائے، یعنی چھوٹی مد والا الف، مد اصلی والا الف آ جائے، یعنی کھڑی زبر بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ الف اگر واو کا بدل ہو تو وہ واپس واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے یہ جو الف ہے یہ اصل میں تھا اسوا،
واو تھا تو واو سے الف بنا ماقبل فتح کی وجہ سے، تو اصا بن گیا۔ اب جب ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے تو یہ واو واپس آ جائے گا اور آگے الف نون تثنیہ کا لگا دیں گے اور بن جائے گا اصوان۔ یہاں پہ فتح یون تھا، یا سے منقلب ہو کے الف مکسورہ بنا ہے، تثنیہ بناتے ہوئے واپس اس الف کو یا میں چینج کریں گے اور آگے الف نون لگا دیں گے، فتح سے فتح یعنی دو نوجوان۔ نمبر 4، یہ سے حرفی الف مکسورہ تھا، یہ ہے چہار حرفی یا پنج حرفی یعنی سے حرفی سے زائد ہو اگر کوئی اسم اور اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو یعنی کھڑی زبر، جیسے مصطفیٰ، مجتبیٰ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ الف نون تثنیہ کا تو ویسے ہی لگے گا، البتہ جو الف ہے اس کے اندر تھوڑی تبدیلی کریں گے، اس الف کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے۔ اگرچہ یہ مصطفیٰ کے حروف اصلی صفا وا ہے، صاد فا واو، اور واو سے پھر وہ الف بنا ہے، لیکن تثنیہ بناتے ہوئے یہاں واو واپس نہیں لوٹے گی جیسے یہاں پر لوٹی تھی۔ یہاں تو تھی کہ واو واپس لوٹ آئی، اصوان بنا دیا ہم، لیکن یہاں پر واو واپس نہیں لوٹی، مصطفیٰ وان کی بجائے مصطفیٰ یان ہی رہنے دیا، یا کے آگے ہی الف نون بڑھا دی ہے۔ جب یا اس کے حروف اصلی تھے تو یہ تو بہرحال یا کی یا ہی ہے، الف مکسورہ کو ختم کر کے یا کے آگے الف نون بڑھا دیں گے تو یہ مجتبیٰ یان بن جائے گا۔ فارمولہ لکھا کہ غیر سے حرفی میں عموماً یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور الف خواہ وہ واو کا بدل ہو یا کا، یہ الف واو کا بدل ہے اور یہ الف یا کا بدل ہے، تو دونوں صورتوں میں یا ہی لگایا جائے گا اور آگے الف نون بڑھا دیا جائے گا تثنیہ کا۔ نمبر 5، اگر یہ الف مکسورہ تانیث کی علامت ہے، مؤنث کا الف مکسورہ ہے، جیسے صغرا اور حبلا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس الف کو یا میں تبدیل کر کے آگے الف نون تثنیہ کا لگا دیں گے، تو صغرا سے صغرا یان، حبلا سے حبلا یان بن جائے گا، یعنی الف علامت تانیث ہو تب بھی یا میں بدلے گا۔ نمبر 6، اگر الف مکسورہ نہیں ہے بلکہ الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو، حمزہ اس کا اگر اپنا اصلی ہے یعنی حروف اصلی میں سے حمزہ تھا، جیسے قرأ سے قرآن بن گیا، یہ حمزہ اصلی ہے، زائد نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو برقرار رکھیں گے، اس کو حذف یا تبدیل نہیں کریں گے، اسی حمزہ کے بعد الف نون بڑھا کے تثنیہ بنا لیں گے، قرآن بہت زیادہ پڑھنے والا اور قرآن بہت زیادہ دو پڑھنے والے، کیونکہ یہ حمزہ اصلی ہے تو یہ برقرار رہے گا، الف ممدودہ میں حمزہ اصلی ہو تو وہ قائم رہتا ہے۔ نمبر 7، کہ الف ممدودہ میں اگر حمزہ تانیث کا ہے، اصلی نہیں ہے، تانیث مؤنث بنانے کے لیے آیا ہے، جیسے حمرا، حروف اصلی تو ہا میم را ہے، اور یہ جو الف ممدودہ آیا ہے یہ تو مؤنث کا ہے، تانیث کا ہے، تو پھر کیا کریں گے کہ ہم اس حمزہ کو ہم یہاں پر واو لگائیں گے، یعنی حمزہ اصلی نہ ہو تو واو سے بدلنا واجب ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر حمزہ کو واو میں بدلتے ہیں، یہ بن جائے گا حمراوانی، یہ حمراوانی بن گیا۔ نمبر 8، اگر حمزہ منقلبہ ہو یعنی حمزہ کسی کی جگہ پہ آیا ہو، جیسے دعاء، دعوا واو سے یہ منقلب ہو کے حمزہ آیا ہے، تو پھر کیا کریں گے کہ پھر ہم اس حمزہ کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور واپس اس کو اس کی اصل شکل یعنی واو میں بھی لکھ سکتے ہیں تثنیہ بناتے ہوئے، جیسے دعا ان سے دعا آنی کہہ سکتے ہیں یا دعا وانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بنا ان اصل میں باناوا اس کے حروف اصلی ہیں، با نون واو، یہ حمزہ جو ہے واو سے منقلب ہو کے آیا ہے، اب اس کو ہم تثنیہ بنائیں گے تو اس حمزہ کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں بنا ان سے بنا آنے، اور اس کو واپس واو میں بھی لا سکتے ہیں تو بن جائے گا بنا وانی۔ نمبر 9، یہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع یعنی پہلے تو اسم ہم لا رہے تھے، اب یہ فعل ہے تو یہ بھی ظاہر ایک لفظ ہے، اس کے اندر بھی تثنیہ کا مفہوم ہوتا ہے، ضمیر تثنیہ کی موجود ہوتی ہے،
تو واحد کے آگے الف نون بڑھا دیں تو مضارع بھی تثنیہ بن جاتا ہے، یضرب سے یضربان اور تضرب سے تضربان۔ اور اگر فعل ماضی ہو تو پھر نون نہیں آتی، صرف الف آتی ہے، جیسے ضربہ سے ضربا اور ضربت سے ضربتا، اور ضربتما اور ضربنا یہ بھی تثنیہ ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ تو ضربتما تثنیہ، لیکن تثنیہ کا دیکھیں اس کے اندر الف موجود ہے۔ ضربنا یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، جمع متکلم کے لیے، اور تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف تثنیہ کا ہے، لیکن بہرحال یہ نا ضمیر ہے، یہ تثنیہ کا مفہوم بھی دیتی ہے اور جمع کا بھی۔ اس کے بعد پھر کچھ اسم ایسے ہیں، اسماء مبنی ہیں، اس میں ضمیر اس میں سے ہے، تو ضمیر بھی ایک اسم ہے، اس کا تثنیہ کیسے بنتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ہوا یا ہیا۔ تو غائب کی ضمیر اس کی ہما آتی ہے تثنیہ میں، الف آ گیا تثنیہ کا، دیکھیں انتا اور انتی دونوں کا انتما آتی ہے تثنیہ، اور کا یا کی اگر ضمیر ہو، کا مذکر کی اور کافر کی مؤنث کی، تو اس کا تثنیہ کما آ رہا ہے، اور جو انا ہے اس کا تثنیہ نا آ رہا ہے، اور یا ہے تو تب بھی اس کا تثنیہ یا آ رہا ہے، یا متکلم کی ضمیر۔ اور اگر ضمیر منفصل ہے یعنی نحن ہے تو اس کا تثنیہ بھی نحن ہی آتا ہے، جمع بھی نحن اور تثنیہ بھی نحن۔ تو ضمیر میں یہ ضمیریں تثنیہ کی ہیں۔ اس میں موصولہ الذی، تو یہ اس کی طرح ہی آپ کو نظر آئے گا، جیسے الذی کے بعد تثنیہ بن رہا ہے اللذان، یہاں دیکھو یا اللذا یا نے نہیں کہا گیا، تو گویا یہ خلاف قیاس ہے، سماعی قاعدہ ہے کہ اہل زبان نے اللذی کا تثنیہ اللذان لکھا ہے اور اللتی کا اللتان لکھا ہے۔ اس میں اشارہ میں دیکھیں ہاذا، ہاذا واحد ہے تو اس کا تثنیہ آ رہا ہے ہاذان۔ اگر قیاس کیا جاتا تو پھر اس الف کے بعد ایک الف آنے لگنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ یہ خلاف قیاس ہے، سماعی ہے، ہاذا کا تثنیہ ہاذان آئے گا، اور حاضی ہی کا آ جائے گا ہاتان۔ ذالکا جو اشارہ بعید ہے مذکر، اس کے لیے زانے کا تثنیہ ہے، اور تلکا کا تثنیہ ہے تانے کا۔ تو یہ تثنیہ کی تقریباً ساری بحث کور ہو گئی ہے، آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں انشاءاللہ تحقیق کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس لیکچر کو ڈلیور کرنے کے لیے بہت زیادہ میں تیاری کی، کئی لیکچرز سنے ہیں یوٹیوب سے، کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور خود کچھ غور و خوض کر کے یہ ڈیزائن کیا۔ آپ کو یہ کیسا لگا ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور کم از کم ایک آدمی کو تو ضرور آگے سکھا دیں تاکہ چراغ سے چراغ جلے اور روشنی عام ہو، کیونکہ چینل کا مقصد ہے لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل۔ اب سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے، دونوں کام بیک وقت ہوں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود سابقہ ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ کا لنک نیچے موجود ہے۔ فیس بک پیج پر بھی میں لیکچرز یہ مختصر یعنی پاس کی شکل میں وہاں بھی اپلوڈ کر رہا ہوں۔ فیس بک پیج کا نام ہے لرن اینڈ ٹیچ، اس کو بھی آپ فالو کر لیں۔ آپ کے پاس اگر فیس بک کا پیکج ہو تو وہاں سے بھی یہ چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔